اور پکار کر کہنے لگی خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر، اور اس کی بیٹی اسی گھڑی شفا پا گئی۔ خداوند کے پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے۔ اس عورت نے کچھ کام ایسے کیے جو ایسے خوبصورتی کے کام تھے جن سے آج بھی ہم عمل پیرا ہو کر اپنی نجات اور اپنی شفا اور اپنے معجزے کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یسوع مسیح کے بابرکت خوبصورت نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میں وقت خادم اور شہزاد آپ کو کلام خدا کے سیشن میں آج پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ کلام مقدس میں سے آج محمد رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 21ویں آیت سے سیکھنا شروع کریں گے اور اس کی 28ویں آیت تک ہے۔ پھر یسوع وہاں سے نکل کر سور اور سیدا کے علاقوں کو روانہ ہوا، اور دیکھو ایک کنعانی عورت ان سرحدوں سے نکلی اور پکار کر کہنے لگی خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر، ایک بدرور میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے۔ مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا، اور اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اس سے یہ عرض کی کہ اسے رخصت کر دے کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ مگر اس نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا آئے خداوند میری مدد کر۔ اس نے جواب میں کہا لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں۔ اس نے کہا ہاں خداوند، کیونکہ کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کے میز سے گرتے ہیں۔ اس پر یسوع نے جواب میں اس سے کہا اے عورت، تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ اور اس کی بیٹی اسی گھڑی شفا پا گئی۔ خداوند کے پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیزو، کلام مقدس کے اس حوالہ کو جب ہم باغور مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک عورت ملتی ہے جو سور اور سیدا کے علاقوں کو جو ہے وہ نکلی۔ سور اور سیدا کے علاقوں کو جب یسوع مسیح روانہ ہوئے تو ایک کنعانی عورت ان سرحدوں سے نکلی اور پکار کر کہنے لگی۔ اس عورت نے کچھ کام ایسے کیے جو ایسے خوبصورتی کے کام تھے جن سے آج بھی ہم عمل پیرا ہو کر اپنی نجات اور اپنی شفا اور اپنے معجزے کو حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلا کام، اس نے اپنی سرحدوں کو اپنے گرد ان سرحدوں کو عبور کیا، ان کو ختم کیا، اور پھر یہ یسوع کے پیچھے آئی۔ اور آج ہماری سرحدیں کیا ہیں؟ ہماری شرم، ہماری ادا۔ آج ہم یہی بات سوچتے ہیں کہ میں تو دنیا داری والا بندہ ہوں، میرا تو کریکٹر اچھا نہیں، مجھے تو لوگ اچھا نہیں سمجھتے، میں تو کبھی چرچ نہیں گیا، میں نے تو کبھی دعا نہیں کی۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگ، میرے دوستوں، اگر آپ اپنے معجزے کو لینا چاہتے ہیں، اگر آپ فری ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ آزاد ہونا چاہتے ہیں، تو اس ادا کی، اس شرم کی سرحد کو توڑنا پڑے گا، عبور کرنا پڑے گا۔ اور جب آپ اس کو عبور کریں گے، اور عبور کرنے کا طریقہ، اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ توبہ کے لیے اپنے منہ سے اقرار کریں۔ اور جب آپ اقرار کریں گے تو پھر آپ پہلا قدم اٹھائیں گے۔ آپ کے اقرار سے محض کچھ نہیں ہونے والا، لیکن جب آپ اس اقرار کو کریں گے تو اس عورت نے دوسرا جو بڑا کام کیا، اس نے ابن داؤد کو پکارا، یسوع مسیح کو پکارا، زندہ خدا کے بیٹے یسوع کو پکارا، جس کے حق میں یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے خدا کا برہ جو پورے جہان کو بچائے گا، جو پورے جہان کے گناہ کا
جو ہے وہ ازادہ کرے گا، وہ عوضی بنے گا، وہ کفارہ دے گا، وہ گناہ کو ڈھانپے گا۔ اس نے ابن داؤد کو پکارا اور لکھا ہے کہ اس نے کہا مجھ پر رحم کر۔ رحم کرنے والی ذات صرف خدا کی ہے، اور اس نے اپنے فضل کو ظاہر کیا، اس نے اپنے بیٹے یسوع کو ظاہر کیا تاکہ ہم اقرار کریں اور اس کے رحم کو اپنے اوپر لے، اس کے فضل کو اپنے اوپر لے۔ اور پھر اس نے اپنی پریشانی بیان کی۔ آپ کا معجزہ آپ کو اسی وقت ملے گا جب آپ اپنے خداوند یسوع مسیح کو پکاریں گے۔ آپ اپنی انا کو، اپنی اس شرم کو، اپنی بے بلا وجہ کی ان مصیبتوں، پریشانیوں کو، اپنے من گھڑت باتوں سے جب آپ آزاد ہوں گے اور آپ یسوع کو پکاریں گے تو وہ واحد ذات ہوگی جو اپنا ہاتھ آپ کی طرف بڑھائے گی اور آپ کو کھڑے ہونے کے لیے حکم دے گی۔ آپ کی بیماری چاہے بلڈ پریشر کیوں نہ ہو، آپ کی بیماری چاہے شوگر کیوں نہ ہو، آپ کی بیماری چاہے کینسر کیوں نہ ہو، آپ کی بیماری چاہے رسولیا کیوں نہ ہو، آپ چاہے بانجھ کیوں نہ ہو، آپ کسی بھی بیماری میں مبتلا کیوں نہ ہو، جب آپ ابن داؤد ابن آدم لکھا ہے کہ اس لیے آیا کہ وہ کھوئے ہوں کو ڈھونڈے اور نجات دے۔ اس عورت نے میرے اور آپ کے یسوع کو پکارا ہے، اور جب اس نے پکارا تو اس نے اپنی منت، اپنی وجہ پکارنے کی اس کو بتائی کہ ایک بدرو میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے۔ اس کا ایمان تھا کہ اس ابلیس کے موقع سے، اس بری روح سے اگر کوئی آزاد کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف یسوع مسیح ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ایسا شخص میری بیٹی کو شفا نہیں دے سکتا، اور اس نے یسوع مسیح پر اپنے ایمان کو قائم کیا اور کہا اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا۔ پہلا کام اس نے اپنے سرحدوں کو، اپنے اوپر کے قابو کو اس نے اپنے اوپر سے اتارا۔ آپ بھی اپنے ان سرحدوں کو، ان اختیاروں کو جو انا پرستی میں ہے اس کو اپنے اوپر سے اتارے۔ دوسرا کام اس نے یسوع کو پکارا۔ اپنے معجزے کے لیے ایسی شخصیت کا انتخاب کریں جو آپ کو آزاد کر سکتی ہے، اور وہ آزادی کی شخصیت یسوع مسیح ہے۔ یہ میرا دعویٰ ہے، اور اس دعوے کو کلام مقدس کے وسیلہ سے میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سوائے یسوع کے کوئی بھی نجات دہندہ اور شفا کا کام نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنی سرحدوں کو توڑا، اس نے یسوع مسیح کو پکارا، اس نے اپنے مسئلے کو یسوع مسیح کے سامنے رکھا، اور پھر جو چوتھی بات ہم یہاں دیکھ رہے ہیں وہ ہے کہ اس نے برداشت کی۔ لکھا ہے کہ یسوع نے، مگر اس نے اس کو کچھ جواب نہ دیا، اور اس کے شاگرد اس کے پاس یہ عرض کر کے اسے رخصت کر دے کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے۔ یسوع مسیح کا یہ جملہ کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کوئی بھی بھیڑوں کے سوا کسی اور کے پاس نہیں بھیجا گیا، یہ اس بات کی نشاندہی بھی کرتا ہے، یہ اس بات کی طرف بھی ہمیں لے کر جانا چاہتا ہے کہ جو مناجاتیں، جو دعائیں، جن معجزوں کے لیے، جن بیماریوں کی شفا کے لیے آپ خدا سے دعا کرتے ہیں، ان میں ہمیں برداشت کو، ان میں ہمیں اپنے ایمان کو پختہ کرنا ہے۔ اور اگر اس عورت نے جب یہ سنا کہ میں اسرائیل کے سوا کسی اور کے لیے نہیں آیا، تو اگر اس کا ایمان پختہ نہ ہوتا، اگر وہ اپنے ایمان میں پوری نہ ہوتی تو وہ اسی وقت چھوڑ کے چلے جاتے۔ لیکن یسوع نے اسے جواب نہ دیا، اور یہ کہنا کہ میں اسرائیل کے لیے آیا ہوں، وہ اس بات کی شہادت بھی ہے، وہ اس بات کے لیے بھی ہمیں جو ہے وہ مضبوط کرتی ہے کہ ایک منٹ، ایک دن، ایک سال، ایک مہینے کی دعا کے اثر سے
अक्सर मौजज़े नहीं हुआ करते। कुछ मौजज़ों के लिए खुदा हमें मजबूत करता है, ईमान के तौर पर, दुआ के तौर पर, हमारी रूहानी जिंदगी के तौर पर। और जब हम मजबूत हो जाते हैं तो ना सिर्फ हमारी जिंदगी में बल्कि हम अपनी कलीसियाओं में भी, हम अपने घरों में भी, हम अपने खानदानों में भी शिफा का काम शुरू करते हैं। मौजज़े खुदा अपनी मर्जी और अपनी कुदरत के और अपने फजल के और अपनी मोहब्बत के वसीला से करता है। और आगे लिखा है कि जब उसने सब्र किया, जब उसने ये सब बातें सुन ली, तो पांचवा काम उसने क्या किया? उसने उसके आगे सजदा किया। उसने इस बात का इकरार किया कि खुदावंद मैं तेरे हुजूर में आ चुकी हूं। दुनिया का कोई माबूद, दुनिया का कोई इंसान, दुनिया का कोई भी देवता, कोई भी जो शख्स है वो मेरी बेटी को शिफा नहीं दे सकता। शिफा सिर्फ तेरे पास है। और आगे लिखा है मगर उसने आकर उसे सजदा किया, उसने अपने आप को पस्त कर दिया। हो सकता है उसकी आंखों में आंसू भी हो और वो रो रही हो जब वो उसके कदमों पर आकर गिरी और कहा, आए खुदावंद मेरी मदद कर। आप जब यीशु मसीह को अपनी मदद के लिए पुकारेंगे तो वो आपको तूफानों से निकालेगा, वो आपको मुसीबतों में अपने हाथ बढ़ाकर निकाल देगा। और अगर आपके खिलाफ कोई मुखालिफ खड़ा होगा तो मुंह के मुंह को बंद करवा देगा। उसने यीशु मसीह को सजदा किया, उसने अपना मसला खुदावंद के बेटे यीशु के सामने रखा। लेकिन यीशु ने उसे एक बहुत सख्त जवाब दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। मालिक अपनी रोटी लेकर अपने जानवर को डाल दे, ये रवा नहीं। लेकिन उस औरत ने कहा, उसने कहा, हाँ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से ही खाते हैं जो उनके मालिकों के मेज से गिरते हैं। आए खुदावंद, अगर हम उस प्यार और उस लायक नहीं, लेकिन आए खुदावंद खुदा, वो जानवर, वो सारे जो उनके चरिंद परिंद हैं, जो वो बड़े लोग जो पालते हैं, जो बादशाह होते हैं, उनके शौकीन भी, शौक भी बड़े होते हैं। वो औरत कहती है, खुदावंद बस में इतना रहम कर दे कि हम उन ही टुकड़ों पर पलेंगे जो तेरी मेज से गिरेंगे। ये इस बात की शहादत को जाहिर करता है, ये इस ईमान को जाहिर करता है कि आए खुदावंद खुदा, तू मेरा कैसा ही इम्तिहान क्यों ना कर, मैं तो भी तुझ पर ही अपने ईमान को रखूंगी। यीशु मसीह फरमाते हैं, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। और फिर अगली बात, इसने अपने सब्र को कायम रखा, इसने यीशु मसीह पर अपने ईमान को रखा। उस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, आए औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। इसकी बेटी उसी घड़ी शिफा पा गई। मेरे अजीजों, इसने साथ बड़े जबरदस्त काम किए और साथ काबिलियत का आदत है। इसने अपनी सरहदों को तोड़ा। दूसरा काम, इसने यीशु को पुकारा। तीसरा काम, इसने अपना मसला खुदा के हुजूर, उसके बेटे यीशु के हुजूर में रखा। पांचवा काम, इसने इंतजार किया। छठा काम, इसने अपने ईमान को काबिल रखा। और सातवां काम,
जो इसका ईमान था, उस मुआजिज़े को, शिफा को उसने अपनी बेटी के लिए हासिल कर लिया। मेरे अजीजों, दुनिया में बहुत से धोखे देने वाले खुदा हैं, बकरों बछड़ों का खून लेने वाले खुदा हैं, आपके रुपए पैसे खाने वाले झूठे और मक्कार लोग हैं, जो आपको गैर माबूदों की तरफ गामजन करते हैं। लेकिन ये बाइबल का खुदा सच्चा खुदा है। वो किसी खून का मुतालबा नहीं करता, वो किसी पैसों का मुतालबा नहीं करता। उसको सिर्फ आपका दिल चाहिए, उसको सिर्फ आपका प्यार चाहिए। और ये उसी वक्त होगा जब आप उसको मोहब्बत देंगे, जब आप उससे प्यार करेंगे, जब आप उसके साथ होंगे। तो फिर मत इस चीज की तरफ सोचें कि मेरी कौन पूरी करेगा, जो यीशु 4000 लोगों को, 6000 लोगों को और कई हजार लोगों को आज भी यीशु के नाम से उनकी जरूरतें पूरी होती हैं, तो फिर आपकी क्यों नहीं होगी? अपनी इसको अपने दिलों से, अपने घरों से निकाले, ताकि वो शिकस्त को दे और यीशु का नाम, खुदा का नाम, उसका रूह कुद्स आपकी जिंदगियों में फातेह के निशान के साथ, फतहयाबी के निशान के साथ आपकी जिंदगियों में तरक्की पाए। आज के कलाम के वसीला से खुदा आप सबको